ابھی جنازے نہیں ہوئے، ابھی لوگوں کا ماتم نہیں ختم ہوا، انہوں نے ڈیڈ باڈیز پہ پالیٹکس کھیلنا شروع کیا۔ اس کے بجائے کہ شہباز شریف صاحب پولیس کے نوجوانوں کی تعریف کرے، انہوں نے الزام ہی لگا دیا کہ یہاں پولیس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، کنورسیشنز کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، اور خاص طور پہ پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والی تازہ ترین دہشت گردی، جس میں 105 کے قریب زیادہ تر پولیس آفیشلز، نئے ریکروٹس، افسران شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سیاست شروع ہوئی، لاشوں کی سیاست۔ جس طرح یہ بیچارے 100 سے زائد خاندان سوگوار ہوئے، اس کے باوجود اس کا احساس کیے بغیر خاص طور پہ پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں، اس میں پی ایم ایل این پیش تھی، انہوں نے پروپیگنڈے کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ اس کو کوشش کی کہ تمام معاملے کو خیبر پختونخوا کی سابقہ حکومت اور اس کی پولیس کی ناکامی قرار دیا جائے۔ اس میں سر فہرست ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف تھے۔ انہوں نے ایک تو سوال یہ اٹھایا کہ یہ دہشت گرد آخر آئے کہاں سے، ان کو کون واپس لایا۔ اس کا اشارہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس موقف کی طرف تھا جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کو، جو لوگ افغانستان جا چکے ہیں، واپس لا کے ری سیٹل کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا جائے۔ لیکن شہباز شریف صاحب یہ بھول گئے کہ عمران خان کے ساتھ ساتھ دنیا میں بے شمار کانفلکٹس میں یہی کچھ ہوا ہے۔ ایونچولی بات چیت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ واقعتاً ریاست کے تابع ہونا چاہتے ہیں، ملک اپنے ہتھیار پھینکتے ہیں اور ملک کی آئین کی پاسداری کرتے ہیں، کی پاسداری کا عہد کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں ان کے موقف کو غلط رنگ دیا گیا، اور قطع نظر اس کے کہ اگر سوات اور وزیرستان میں وہ لوگ واپس آئے جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے تھا، اور جو افغانستان میں جنہوں نے پناہ لے رکھی تھی، وہ کسی اور کی یقین دہانی پہ آئے تھے، ان لوگوں کی یقین دہانی پہ جو اس تمام پروسیس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس میں سویلین اتھارٹیز کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات بھی کہی، وہ تھی کہ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی پہ 400 ارب روپے سے زیادہ کا خرچہ ہوا ہے، آخر وہ کہاں گیا؟ آخر اس پولیس کی کارکردگی بہتر کیوں نہ ہوئی؟ کیوں دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں؟ حالانکہ وہ یہ بھول گئے کہ 2009 میں جب جی ایچ کیو پہ دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا، جی ایچ کیو کے ایک حصے پہ، تو اس وقت تو کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج پہ اتنا بڑا بجٹ خرچ ہوتا ہے، تو جی ایچ کیو پہ جو کہ دل ہے تمام ہماری عسکری اسٹیبلشمنٹ کا، اس پہ قبضہ کیسے ہو گیا؟ تو ایک انتہائی نامناسب بات تھی۔ اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے تیمور جھگڑا صاحب کو، جو کہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 10 سال تک وزیر خزانہ بھی رہے، سینئر وزیر تھے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ جو شہباز شریف صاحب کے بیانات آئے ہیں، خاص طور پہ پولیس کی کارکردگی پہ انہوں نے سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں حقیقت کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ کس دن آیا۔ اس دن آیا جس دن گورنر خیبر پختونخوا کا خط الیکشن کمیشن کو پبلک ہوا، جس میں وہ الیکشن سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس خط پہ میڈیا کا، بلکہ ایک اس سیکشن میڈیا کا بھی جو کہ پی ڈی ایم سے الائنڈ ہے، رد عمل اچھا نہیں آیا۔ دوسری بات جہاں پہ مجھے شدید افسوس ہے اور شدید اختلاف ہے، وہ یہ کہ ایک تو ابھی جنازے نہیں ہوئے، ابھی لوگوں کا ماتم نہیں ختم ہوا، انہوں نے ڈیڈ باڈیز پہ پالیٹکس کھیلنا شروع کیا۔ اور اس کے ساتھ جو وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے
وہ آئینی طور پہ اور خیبر پختونخوا کے رائٹس کے طور پہ وہ اتنی غلط ہے کہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی ہر فورس کو، انکلوڈنگ وہ خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ جو پی ایم ایل این میں ہے، ان کو احتجاج کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بیسک پریمس ہی غلط بیانی پہ جو ہے وہ بیسڈ ہے۔ یہ جو 417 ارب روپے کی بات کر رہے تھے، یہ کوئی سیکیورٹی سے نہیں اٹیچڈ۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 600 ارب روپے پچھلے 10 سال میں لگائے سیکیورٹی پہ، اور یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے، امتیاز صاحب آپ نے پشاور کو اور خیبر پختونخوا کو 2008 9 10 میں دیکھا تھا۔ اس وقت میں جب یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ کیپٹل پشاور سے ایبٹ آباد لیا جائے، اور اس وقت میں جب ہر روز دھماکہ ہوتا تھا، اور اس وقت میں جب پولیس کا یہ حال تھا کہ جو بلٹ پروف ویسٹ بھی لیے جاتے تھے تو اس میں بھی کرپشن جو ہے وہ ثابت ہو جاتی تھی اربوں کی، اور پلی بارگینز ہوئے۔ وہاں سے جس سال 800 اٹیکس خیبر پختونخوا میں ہوئے، وہاں تک لے جانا کہ صرف 20 اٹیکس ہوئے، اور 2022 کا بھی میں نے کل ڈیٹا نکالا 184 اٹیکس ہوئے، کیونکہ پولیس کی کیپیسٹی زیادہ ہوئی ہے۔ لیکن جو شہباز شریف نے کہا ہے وہ خوفناک اس لیے کہ ایک طرف انہوں نے ہمارے 230 ارب روپے اپنے پاس رکھے، ہمیں اس مشکل میں ڈالا جس میں ہمیں ساری سپینڈنگ کمپرومائز کرنی پڑی، ہمیں ٹریڈ آفز کرنے پڑے، اور اس کے باوجود ہم نے صوبے کو دیوالیہ ہونے نہیں دیا جو ان کا مقصد تھا۔ لیکن دوسری طرف جو ہمارا این ایف سی کا شیئر ہے جو خیبر پختونخوا کو ملا تھا، اور یہ آپ اے این پی کے کسی سینئر لیڈر سے کنفرم کر سکتے تھے، یہ جو 1% وار آن ٹیرر کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تھا in lieu of the losses suffered by خیبر پختونخوا۔ اور این ایف سی کے منٹس میں لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لاسز جو نقصان ہوا ہے وہ اتنا ہے، یہ اس کے بدلے میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے خیبر پختونخوا دوبارہ بنانے کے لیے این ایف سی کا حصہ تھا۔ شہباز شریف نے یہ جانتے ہوئے اس کو پولیس کے بجٹ سے جوڑا۔ اچھا تیمور، یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ قانون نافذ کرنے والے سول اداروں کا اختیار یا ان کو با اختیار بنانا ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس واقعتاً مسلح ہے، مکمل طور پہ با اختیار ہے؟ اور یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا پولیس لائنز کی مسجد میں، کیا یہ سیکیورٹی لیپس ہے، مکمل طور پہ پولیس کی نااہلی ہے، یا اس کی کچھ اور بھی وجوہات ہیں؟ جب ایسے ایک واقعہ ہوتا ہے آپ کو اپنے فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور اگر آپ اوور آل دیکھیں، چاہے وہ سویلین یونیفارمڈ ایجنسیز ہو، چاہے وہ پاکستان کی ملٹری ہو، اور چاہے وہ ان دونوں کی کولیبوریشن ہو پچھلے 10-12 سال میں، کیا ان کے بغیر ہم 2009-10 کے واقعات اور 2009-10 کے حالات چینج کر سکتے تھے جو پچھلے 10 سال میں خیبر پختونخوا میں فرق آیا ہے؟ آپ صرف دیکھیں کہ اس کے بجائے کہ شہباز شریف صاحب پولیس کے نوجوانوں کی تعریف کرے، پولیس کے سیکریفائسز کی تعریف کرے، پولیس کے ایفرٹس کی تعریف کرے، انہوں نے الزام ہی لگا دیا کہ یہاں پولیس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیا مورال ہوگا سینئر پولیس آفیسرز کا؟ کیا مورال ہوگا جوانوں کا؟ جوانوں کا تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ جو بڑی خوفناک بات ہے کہ وہ کل سٹریٹس پہ آئے، لیکن ان سب کو اٹھانا ہے۔ میں نے پبلک سروس میں جتنے ادارے دیکھے ہیں، اگر ایک ادارے میں پروفیشنلزم دیکھی ہے تو وہ پولیس ہے۔ جتنے سی سی پی اوز آئے ہیں پروفیشنل آئے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے میں، کام کرنے میں مزہ آیا ہے۔ آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ فرق کیا آیا؟ نہ صرف پولیس ایکٹ آیا، پولیس کو فائنینشیل اٹانومی دی گئی، پولیس کو آپریشنل اٹانومی دی گئی، پولیس کو پوسٹنگ ٹرانسفرز کی اٹانومی دی گئی، اس حد تک کہ بہت سے سیاستدان گلہ کرتے ہیں
کہ ہمارے سے پچھلے اسمبلیوں میں تو ایم پی ایز کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ اپنا ڈی پی او لگائیں، اپنا سی سی پی او لگائیں، کہ اختیار جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو دے دیا. میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ دینا چاہیے. ریسورسز کی آپ نے بات کی، 600 ارب روپے پولیس پہ اور ہوم اور سیکیورٹی پہ لگایا، 390 ارب روپے پچھلے 5 سال میں لگایا. ایک ٹریننگ سکول ہوتا تھا، 5 ٹریننگ سکولز ہیں. ایلیٹ ٹریننگ سکولز بنے ہیں، ایلیٹ فورسز بنی ہے، پولیس لائنز بنی ہے، پولیس کی اسٹرینتھ ڈبل ہوئی ہے، 27,000 لیویز اور خاصدار کو مرج کیا گیا ہے، ٹرین کیا گیا ہے. ہمارے جو اسپیشلائز ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیس اسکول آف انویسٹیگیشن، پولیس اسکول آف انٹیلیجنس، پولیس اسکول آف آئی ٹی، پولیس اسکول آف موب ہینڈلنگ، پولیس اسکول آف ایکسپلوزیوز، یہ ساری ایکسپرٹیز آئی ہے. دوستو، یہ تو تیمور سلیم جھگڑا نے ایک اور مسئلے کی طرف بھی نشاندہی کی کہ صوبے کو گزشتہ تقریباً 2 سال سے مالی مشکلات کا سامنا تھا، اور خاص طور پہ گزشتہ 1 سال میں ان مشکلات میں کافی اضافہ ہوا. اور اسی وجہ سے، اور یہ صرف پولیس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ بحیثیت مجموعی خیبر پختونخوا کے بجٹ میں خاصی کمی ہوئی، اور وہ فنڈز جو کہ آنے تھے وفاق سے خیبر پختونخوا کو، وہ نہیں آئے. ایک سسٹمیٹک طریقے سے لگتا ہے کہ صوبے کی فنڈنگ کو چوک کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا ظاہر ہے براہ راست اثر پولیس پہ بھی پڑتا ہے، علاقے کی سیکیورٹی پہ بھی پڑتا ہے. تو تیمور جھگڑا صاحب نے وضاحت کی کہ کس طرح انہوں نے ان مالی مشکلات کے پیش نظر وفاقی حکومت کے ساتھ خط و کتابت کی. تو یہ تفصیلات کچھ انہوں نے خود بتائی ہیں کہ کس طرح مفتاح اسماعیل صاحب سے اور بعد میں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہے، مگر ان کی سنوائی نہ ہوئی. 5 جنوری کو اسحاق ڈار کو خط لکھا تھا، میں آج انشاءاللہ اس کو پبلک بھی کرتا ہوں، کہ یہ 230 ارب روپے کا حساب ہے. اگر اس پہ ہم نہ بیٹھے تو اس کی قیمت صوبے کو ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا امپیکٹ پورے ملک میں ہوگا. ہمیں کہتے تھے کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، آج وہی چیزیں انٹرم سی ایم نے بھی ان کو لکھ دی. پولیس میں جو فرق آیا ہے، انٹرم گورنمنٹ سے سٹیٹمنٹس آئی ہے، تو فرق تو بہت آیا ہے. امپیکٹ اگر آپ ایک لفظ میں دیکھنا، 1-2 فگرز میں دیکھنا چاہیں، جس صوبے میں 2008-9 میں 900 اٹیکس ہوئے تھے، وہ اٹیکس کم ہو کے 2019-20 میں 20 ہو گئے. خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ آئی، خیبر پختونخوا میں پیس اینڈ سیکیورٹی آئی. پشاور ایک ایسے شہر بنا جہاں پہ کراچی سے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار کراچی کیوں ایسے نہیں ہے. خیبر پختونخوا کو تو چھوڑے، سوات کو دیکھیں، سوات کا کیا حال ہے. میں دبئی میں تھا، مجھے وہ ویڈیو یاد ہے جب وہ خاتون کو جو ہے وہ پبلکلی لیش کیا جا رہا تھا. وہاں سے آپ آج سوات کو دیکھیں، اٹ لکس لائک اے بیوٹیفل اربن سینٹر. آپ ساؤتھ میں دیکھیں، آپ ڈی آئی خان میں دیکھیں، بنو میں دیکھیں کہ کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کتنا انفراسٹرکچر آیا ہے. وہ جگہ پہلی بار اٹھی ہے. یہ اس صوبے میں ایسے کام نہیں ہوا تھا. یہ صوبہ ایسے تو کبھی نہیں تھا کہ پنجاب سے مجھے آفیشلز بجٹ کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار پنجاب میں خیبر پختونخوا کا بجٹ ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں.